معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 12ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کرے۔ ناظرین، یہ وہ واقعہ ہے جب بنی اسرائیل وادی تیہ کے اندر بھٹک رہے تھے، اور جب وہ بھوک اور شدید پیاس اور بھوک سے دوچار تھے تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان پر یہ احسان کیا اور یہ انعام کیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے آسمان سے منت سلوہ نازل کیا اور ایک طرح کا ان کو حلوہ اور تیتر بٹیر کا گوشت، پرندوں کا گوشت کھلایا، ایک طرح کا ان کو بہترین لذیذ کھانا دیا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل چونکہ وہ تو ہٹ دھرم قوم تھی، ناشکرہ قوم تھی، اور ان کی گھٹی میں ناشکری پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، اب ہم ایک کھانے سے اکتا چکے ہیں۔ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین سے اگنے والی سبزیاں دے، اور زمین سے اگنے والی سبزیاں اور ترکاریاں ہمیں چاہیے۔ یعنی انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ زمین سے ہمارے لیے ترکاریاں اور ککڑیاں، پیاز اور گیہوں اور دال وغیرہ ہمارے لیے زمین سے پیدا کرے اور وہ ہمارے لیے عطا کرے، چونکہ ہم ایک کھانے سے یعنی منت سلوہ سے ہم اکتا چکے ہیں۔ اسی کا تذکرہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرواتے ہوئے یہ کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، اکتفا نہیں کریں گے، اب ہم ایک کھانے سے اکتا چکے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ تو موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے ترکاریاں نکالے، ککڑیاں نکالے، پیاز نکالے، وہ دال اگائے، اور اسی طریقے سے ہمیں سبزیاں اگائے، یعنی وہ ہری بھری سبزیاں ہمیں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ان ادنا سی چیزوں کو، جو ادنا چیزیں ہیں، جو معمولی چیزیں ہیں، ان کو تم اس بہتر چیز سے تم اس کا موازنہ کر رہے ہو، مقابلہ کر رہے ہو، بدلنا چاہتے ہو؟ کیا تم ادنا سی چیزوں کو اعلیٰ چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ یعنی تم منت سلوہ کے بجائے تم سبزیوں کا مطالبہ کر رہے ہو، تو یہ کیسی بات ہے اور کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ وہ منت سلوہ اور وہ کھانا جو آسمان سے تمہیں بسہولت دیا جا رہا ہے، اور تم اس کے بجائے سبزیوں کا اور تم ترکاریوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی تم سبزیوں کا مطالبہ کر رہے، تو پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ تم شہر چلے جاؤ، اہبطوا مصر، تم کسی شہر میں چلے جاؤ، کسی شہر میں اتر جاؤ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، کہ تم جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو، جن چیزوں کو طلب کر رہے ہو، جن چیزوں کو کھانے کی تمہاری چاہت ہے اور جن کو تم سوال کر رہے ہو، تو کسی شہر میں چلے جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ چیزیں شہر میں میسر ہو جائیں گی جو تمہیں مطلوب ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ذلت اور فقیری
اور ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، یعنی وہ ذلیل ہوئے، وہ ذلیل و خوار لوگ تھے، اور وہ بے وقوف لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کے ان احسانات کو اور ان انعامات کا جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اس کے بجائے انہوں نے سبزیاں اور ترکاریوں کا مطالبہ کیا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ کسی شہر میں چلے جاؤ اور وہ سبزیاں، وہ ترکاریاں، وہ ککڑیاں، پیاز اور دال وغیرہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا بنی اسرائیل پر، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اس بنا پر ہوا کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ اور اس کی نشانیوں کے ساتھ، اور اس کے انعامات کی ناشکری کرتے تھے اور اس کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ایک گناہ سب سے بڑا ان کا یہ تھا کہ ناجائز طریقے سے بغیر کسی حق کے وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، ان کو مار ڈالتے تھے۔ تو اسی بنیاد پر اللہ نے ان پر ذلت کو اور مسکنہ کو ان پر مسلط کر دیا، اور اسی بنیاد پر اللہ کا غضب نازل ہوا بنی اسرائیل پر۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، چونکہ وہ لوگ حد سے زیادہ سرکشی کرنے والے لوگ تھے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے لوگ تھے، اور بہت زیادہ بگڑے ہوئے لوگ تھے، اور وہ اللہ کے انعامات کو اور اس کی احسانات کی ناشکری کرنے والے تھے، اور اس کے انعامات کو اور اس کی آیات کو جھٹلانے والے تھے، اور وہ انعامات جو اللہ نے ان کو بہترین طریقے سے جو انعامات دیں وہ ان کی ناشکری کرنے والے لوگ تھے۔ جب ان کو منت سلوہ دیا گیا تو ان کی، چونکہ بنی اسرائیل کی تو عادت تھی مخالفت کی اور خلاف ورزی کی، تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ رب العزت ہم آپ کے ایک کھانے سے اکتا گئے، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریے کہ ہمیں سبزیاں، ترکاریاں اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، پیاز، دال وغیرہ، وہ ہمیں عطا کرے، ککڑیاں عطا کرے۔ تو پھر اللہ نے ان سے کہا کہ کسی شہر میں چلے جائیے۔ ناظرین، بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جنہوں نے بارہا اللہ رب العزت کے انعامات کو اور احسانات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اللہ کی ناشکری سے اور اس کی مخالفت سے اور اس کی خلاف ورزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو فرما بردار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل wazebook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔